مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، کہ جب شیطان اذان کی آواز کو سنتا ہے تو وہ مقام روحہ تک دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مدینے سے 36 میل کی دوری پر ہے، یعنی مدینے میں اذان ہو اور شیطان مدینے سے 36 میل دور بھاگ جائے۔ آپ کے علاقے میں اذان ہو اور پھر شیطان کہاں بھاگ جاتا ہے؟ 36 میل کی دوری تک وہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہماری حرکتیں بند ہوتی ہیں؟ کیا ہمارے موبائل ٹی وی بند ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اس اذان کو غور سے سنتے ہیں جس اذان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہو تو آپ جو ہیں وہی الفاظ دہرائیں جو مؤذن دہراتا ہے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو جنت میں یہ داخلے کا سبب بنے گا، اور اگر ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، دوسرے کاموں میں لگا کے رکھیں گے، کہیں نہ کہیں ہم شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شیطان تو دور بھاگ گیا، لیکن اس کا جو کام ہے وہ ہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ذرات حتى لا يسمع التأذین، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا دور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اسی طرح سے جب اقامت کہی جاتی ہے، نماز شروع ہونے کے وقت، جماعت شروع ہونے کے وقت جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ شیطان پھر دوبارہ سے بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی اقامت پوری ہوتی ہے وہ شیطان پھر واپس آ جاتا ہے۔ کیوں اب واپس آ جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وہ الٹے سیدھے خیالات ڈالے، وسوسے ڈالے، تو پھر وہ نمازی سے کہتا ہے کہ تو اس بات کو یاد کر، اس بات کو یاد کر۔ وہ ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے اس وقت نماز میں جو نماز سے پہلے ہمیں یاد بھی نہیں تھی، جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھی، جو ہمارے دل و دماغ کے خیالات میں نہیں تھی، وہ ایسی ایسی باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اور پھر نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ اس نے رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں۔ تو اس بات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ شیطان واپس آ کر نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اس کو ادھر ادھر کی باتیں یاد دلاتا ہے تاکہ اگر وہ نماز میں شریک ہو بھی گیا ہے تو وہ صحیح طور پر نماز نہ ادا کر سکے۔ ہمیں اس وقت اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو ادھر ادھر کی باتوں سے ہٹا کر نماز میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب نماز میں کیسے لگے گا ہمارا دل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو، کسی بھی طرح کی عبادت کرو، تو اس وقت یہ خیال اپنے دل و دماغ میں پیدا کرو کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال تم اپنے دل و دماغ میں نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم یہ تو سوچ لو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ بس اسی خیال کو بار بار نماز میں ہم لاتے رہیں، یا تو یہ خیال لاتے رہیں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں جس کی ہم عبادت کے لیے کھڑے ہیں، یا پھر یہ خیال لائیں
کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے، اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے کہ اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا جب اس خیال میں ہم الجھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہماری عبادت درست ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور شیطان کے وسوسوں اور اس کی ادھر ادھر کے جو خیالات وہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔